ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ عورتوں میں کمر پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سے چلا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا تاکہ سارہ علیہ السلام ان کا سراغ نہ پائیں اور جلد بھاگ جائیں۔ پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لے کر مکہ میں آئے۔ اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے، مسجد کی بلند جانب ہے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس خشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ اس بات کا دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہی نہ تھے۔ حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر حاجرہ علیہ السلام بول اٹھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا اور ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئی اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ اسنیہ پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جدھر اب کعبہ ہے، جہاں پر حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و دانہ میدان میں ٹھہرایا ہے۔ سورۃ ابراہیم۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی۔ آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے لختے جگر بھی پیاس سے رہنے لگے۔ اب وہ دیکھ نہیں رہی تھی کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ تاب کھا رہا ہے، زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑھ گئی اور وادی کی طرف رک کر کے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ صفا سے اتری اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگی۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئی اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آنے لگے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، خاموش، یہ خود اپنے ہی میں سے وہ خود کہہ رہی تھی، اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیے۔ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ کیا دیکھتی ہے کہ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑا کر دیا، یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے، جس سے وہاں پانی ابل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہہ نہ پائے، اور چلو سے پانی اپنے مشکیزوں میں ڈالنے لگی۔ جب وہ بھر چکی تو وہاں سے چشمہ پھر ابل پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام پر رحم کرے، اگر زمزم انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، اگر چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ بیان کیا کہ پھر حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا، انہیں برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی اللہ کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین ہموار زمین اٹھی ہوئی تھی۔ سیلاب کا دھارا آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں کے دن اور رات گزرتے رہے اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے لوگ کچھ وہاں سے گزرے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام قدا، مقام کا بلائی حصے کے راستے سے گزر کر مکے کے نشیبی علاقوں میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ قریب ہی انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا 2 آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا۔ چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا
آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سلیم کو پڑوسی مل گئے، انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمی کا باعث بنی۔ ان لوگوں نے خود ہی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلا لیا، وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے۔ اسی طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے۔ اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جرہم کے بچوں میں جوان ہوا اور ان سے عربی سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھی اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے۔ چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس سے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لے، بدل ڈالیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے، حیثیت سے محسوس کی اور دریافت کیا کہ کوئی صاحب یہاں آئے تھے۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس کی اس شکل کے یہاں آئے تھے، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کا کیا حال ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت بھی کی تھی؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں سے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ آپ نے ان کے گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا حالت بہت اچھا ہے، بڑی فراخی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف و ثنا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ آپ نے دریافت کیا پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دنوں میں انہیں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ انہیں اس میں سے بھی برکت کی دعا کرتے، برکت کی دعا کرتے۔ صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکے کے سوا اور کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اسے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت والے تھے، وہ آئے تھے۔ نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں اور میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے مجھے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جب کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو اور اب مجھے حکم دے کے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب بڑے درخت کے سائے میں ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ گئے تھے، اپنے تیر بنا رہے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے آپ کو دیا ہے، آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا تم بھی میری مدد کر سکو گے؟ عرض کیا میں آپ کی مدد کروں گا؟
फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसी मुकाम पर अल्लाह का एक घर बनाऊं, और आपने और एक ऊंचे टीले की तरफ इशारा किया कि इसके चारों तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त इन दिनों ने बैतुल्लाह की बुनियादों पर इमारत की तामीर शुरू की। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर करते जाते थे। जब दीवारें बुलंद हो गई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ये पत्थर लाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उसे रख दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर तामीर करने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर देते जाते थे और दोनों ये दुआ करते जाते थे, ये हमारे रब ये खिदमत तो कबूल फरमा, तो हमारी तरफ से ये खिदमत कबूल कर, बेशक तो बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। फरमाया कि ये दोनों तामीर करते रहे और बैतुल्लाह के चारों तरफ घूम घूम कर ये दुआ करते रहे, रब्बाना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये हमारे रब हमारी तरफ से इस खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू बड़ा सुनने वाला और बहुत जानने वाला है।